نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہی بات کریں یا احسن، جو بہترین ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا۔ او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا پروردگار ان کو خوب جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اہل ایمان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کفار مکہ کی روش کے مقابلے میں ان کے اہل ایمان کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کے مقابلے میں عمدہ اور بہترین گفتگو کا اہتمام کرنا ہے، ان کی ایذاؤں پر صبر کرنا ہے، اور ان کی بد اخلاقی کے مقابلے میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کو فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہی بات کریں جو عمدہ اور بہترین ہو۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے سورہ انعام میں گزر چکا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں تو ان کے الہوں کو، ان کے بڑوں کو تم برا بھلا مت کہو، کیونکہ بدلے میں فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ دشمنی رکھتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے معاذ اللہ رب العالمین کے بارے میں نازیبا گفتگو کریں گے۔ تو تم اس بات کا اہتمام ہی نہ کرو، اس بات کی طرف جاؤ ہی نہیں کہ جس کے نتیجے میں تمہارے بڑوں کو، تمہارے معبود کو وہ برا بھلا کہیں۔ اسی مضمون کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہیں، اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہو، ان کو دین کی طرف راغب کرنا مقصد ہو، یا ان کی ایذائیں اور تکالیف کا مقابلہ ہو، تو یقول التی ہی احسن، اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اچھی بات اور عمدہ بات کہنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو اس موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ ایک موقع ملے اور وہ فساد ڈالے، اور جب فساد برپا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکتے، لوگوں کو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ تو اپنی بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول بہترین ہو، حالات امن والے ہوں، اور اس کے اندر کسی طرح کا انتشار نہ ہو۔ تو اس لیے اہتمام اس بات کا کرو کہ تم بد اخلاقی کا مظاہرہ، جواب بد اخلاقی سے مت دو،
بلکہ تم حسن اخلاق سے اس کا جواب دیتے چلے جاؤ۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو کھلا دشمن ہے انسان کا، وہ تو موقع کی تلاش میں رہتا ہی ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ آ رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہو تو دعوت و تبلیغ تو ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اس میں اپنے جذبات کو دخل دیتے ہیں۔ دعوت کا معاملہ ہو، لوگوں تک بات پہنچانے کا معاملہ ہو تو طریقہ کار بھی وہی ہونا چاہیے جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا ہے، کہ جیسے آپ نے دعوت دی ہے، جیسے آپ نے ایذاؤں پر صبر کیا ہے، ایسے ہی آج کے متکلم اور داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا اہتمام کرے، اچھی گفتگو کا انتخاب کرے، اچھے جملوں کا انتخاب کرے اور حق بات پہنچائے۔ اس کو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ رہی یہ بات کہ یہ لوگ اس طرح سے باز نہیں آ رہے، یہ بات مان نہیں رہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، بار بات پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کو دوسرے مضمون میں، اسی مضمون کو دوسری جگہ یوں شاہ فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو جہنمی لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں گئے، کیونکہ وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ہاں آپ کا کام ان کو پہنچا دینا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، آپ ان پر نگران یا مسلط نہیں ہیں کہ آپ اس طرح فکر کریں کہ اگر یہ نہیں باز آ رہے تو پھر مجھ سے پوچھو گی، تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی تو میں اور آپ تو پھر کسی جگہ پہ نہیں آتے، تو ہمارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام بتانا ہے، دلائل کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، اکابر اسلاف کے اقوال کے ساتھ۔ پھر بھی کوئی نہیں مان رہا تو چھوڑ دیں اس کو، اس کی اپنی زندگی ہے، وہ اپنے طور پر۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ انتظامی معاملات میں اس قدر اہتمام دے دے اور کوئی ذمہ داری انتظامی طور پر دے دے تو پھر زبردستی اس کو نافذ کیا جائے گا، اس کو لے کے چلا جائے گا۔ جب تک وہ نہیں ہے تو بس صرف سمجھانا کافی ہے، کوئی نہیں مانتا، اس کی اپنی زندگی ہے۔ فَمَا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، لہٰذا ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب تم رحمت کے طلبگار بنو گے، جب تم سنورنا چاہو گے، جب تم خالی الذہن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنو گے، توجہ کے ساتھ سنو گے، سمجھو گے، تو یرحمکم، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم ہٹ دھرمی میں لگے رہو گے، ضد میں لگے رہو گے تو یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تو عذاب دے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ تم سنورنا چاہو، بدلنا چاہو، وہ پھر بھی چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ ظاہر تو جملے یہ بن رہے ہیں، ترجمہ یہ بن، لیکن یہ مطلب نہیں ہے یہاں پہ ان یشاء یرحمکم، کیونکہ ہدایت اور گمراہی یہ بالآخر اللہ کے امر سے ہی آتی ہے۔ بار بار پیچھے ہم بات کر کے آئے ہیں کہ یہ امر اللہ کا ہی ہوتا ہے، ہاں اختیار بندے کا ہوتا ہے، اور اس میں سے انتخاب بندے کا ہوتا ہے کہ اس نے انتخاب کیا کیا، ہاں امر پھر اللہ کا متوجہ ہوتا ہے۔ اس کو فرمایا ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر اللہ چاہے گا تمہارے اندر صلاحیت دیکھتے ہوئے، تمہاری طلب کو دیکھتے ہوئے وہ تم پر رحم کرے گا اور تمہیں ہدایت عطا کرے گا۔ ہاں اور اگر تم ہٹ درمی پہ رہو گے، ضد پہ رہو گے، تو تمہاری اس ہٹ درمی اور ضد کو دیکھتے ہوئے یشاء یعذبکم، وہ تمہیں عذاب میں گرفتار کرے گا، تمہیں ہدایت نہیں دے گا۔ فرمایا اگلی آیت میں فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، آپ کا پروردگار آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی رہنے والے ہیں، سب کو خوب جانتا ہے، ان کے اعمال کو جانتا ہے، ان کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ اس میں انسان کے اعمال کا دخل نہیں، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، وہ نبیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تمام اللہ کے برگزیدہ اور محبوب ہیں، لیکن ان میں پھر تفاوت ہے درجات کے اعتبار سے، ایمان لانے کے اعتبار سے تفاوت نہیں ہے۔ یہ پہلے مضمون آ چکا ہے کچھ مہینے پہلے کہ ایمان لانے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔
ہاں البتہ خود انبیاء میں درجات کے اعتبار سے فرق ہے، اس کو فرمایا واضح طور پہ کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور سب سے محبوب، سب سے اشرف، سب سے اکرم اور معزز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ ہاں اس میں اس بات کا اہتمام رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا لا تفضلونی بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت نہ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کے مقابلے میں مجھے اس طرح سے فضیلت دینا کہ جس سے دوسرے کسی نبی کا نقص واقع ہو رہا ہو۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا وہ خاص واقعہ مچھلی کے پیٹ میں جانے والا ایک طرف وہ بیان کیا جائے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، تو یہ تقابل اس طرح کیا گویا کہ ایک نبی میں معاذ اللہ کمی تھی اور ایک میں جو ہے وہ کمی نہیں تھی، تو یہ غلط تفاوت ہے۔ یہ جو ترجیح اور تقابل کا طریقہ کار ہے یہ غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اس طرح سے فضیلت نہ دو کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی شان میں نقص وارد ہو رہا ہو۔ تو اس طرح کا تقابل کرنا وہ جائز نہیں ہے کہ جس سے دوسرے انبیاء کا نقص وارد ہو رہا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس طریقے سے بیان کرے گویا ان میں نقص نہیں تھا، تمام انبیاء میں نقص نہیں تھا، تمام کامل صفات کے حامل تھے، تمام اللہ کے منتخب لوگ تھے۔ ہاں اللہ نے ان کے پھر درجات بنائے ہیں، جس کو فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ خاص طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر اس لیے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کتاب زبور ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بشارت کے طور پہ فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں یہ بات نصیحت کے بعد لکھ دی تھی کہ میری زمین کے وارث جو ہیں وہ نیک لوگ ہوں گے، اور نیک لوگوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت مراد ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ زبور میں بشارت چونکہ موجود تھی تو اس لیے مشرکین مکہ کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ باتیں تو زبور میں بھی موجود تھیں، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی جو اللہ کے نبی تھے، تو ان انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہی کا انتخاب کیا ہے، اگر یہ قرآن نازل ہونا ہی تھا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ جو دو بستیاں ہیں ان میں سے کوئی بڑے بندے کا انتخاب ہوتا اس پر قرآن نازل ہوتا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔